السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. محترم ناظرین، جماعت اسلامی کرناٹکا کی جانب سے منعقدہ علمی مسابقے میں آپ سب کا استقبال ہے. میں جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن مجید کا تصور علم. محترم ناظرین، قرآن مجید کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ ایک علمی کتاب بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا تصور علم بہت کشادہ اور وسیع ترین ہے. قرآن مجید میں لفظ علم اپنے مشتقات اور اپنے متعلقات کے ساتھ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے شاید ہی کوئی دوسرا لفظ اتنی تعداد میں مذکور ہوا ہو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی دعوت میں علم کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کتنا بلند و بالا مقام ہے. اسی لیے کہا گیا جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. سارے ہی علوم قرآن مجید میں موجود و مذکور ہیں، یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان علوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں. مشہور عالم دین امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما من شیء الا وهو فی القرآن او فیہ اصل. کائنات کی کون سی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ یا کم از کم اس کی اصل قرآن مجید میں موجود نہ ہو. قرآن مجید کا پہلا سبق جس کی آواز غار حرا سے گونجی اور جس کی بازگشت ساری دنیا میں سنی گئی اور سنی جاتی رہے گی وہ علم ہی کی دعوت و ترغیب سے متعلق تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. پڑھ اور تیرا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن مجید کا تصور علم ایسا ہی آفاقی اور کائنات کے تمام علوم و فنون پر محیط ہے. ہماری سوچ کی طرح کبھی اور کہیں قرآن مجید نے علم کو محدود دائرے یا تنگ خانوں میں محصور نہیں کیا، بلکہ جب بھی علم کا لفظ استعمال کیا اس میں زمینوں کی وسعت، سمندروں کی گہرائی اور آسمانوں کی بلندیاں سمیٹ کر رکھ دی. اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمٰ نے فرمایا قرآن میں غوطزن ہو اے مرد مسلمان، قرآن میں غوطزن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. محترم ناظرین، آپ قرآن مجید پڑھتے اور غور کرتے جائیے، قدیم و جدید علوم و فنون کے دروازے آپ پر کھلتے جائیں گے. قرآن مجید کے اندر صرف قدیم و دینی علوم ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی جدید علوم و فنون کے اسرار بھی مذکور ہیں. بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ قرآن مجید اپنے اندر ایسے بھی علوم کو سموئے ہوئے ہے جس کا ادراک آج تک انسانی دنیا نے نہیں کیا ہے. اور یہی قرآن مجید کا علمی چیلنج ہے کہ انسان ایک نئے علم کو تلاش کرتا ہے تو وہ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس کو نازل شدہ پاتا ہے. یہاں فَأْتُوا بِآیَةٍ مِثْلِهِ فَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ اور خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا کے چیلنج کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. محترم ناظرین، ملاحظہ کریں کہ قرآن مجید اپنے اندر موجود وسیع تصور علم کو کیسے واضح کرتا ہے. یہ بات تو ظاہر و باہر ہے کہ شرعی علوم کا منبع و ماخذ اور مصدر اولین قرآن مجید ہے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ان شرعی علوم سے ہٹ کر جدید علوم میں آسٹرونومی یعنی علم افلاک کے اسرار و رموز کو قرآن مجید کہہ کر بیان کرتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. نیچرل فلسفی یعنی علم طبیعیات کے اسرار و رموز کو قرآن مجید کہہ کر واضح کرتا ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. باٹنی یعنی علم نباتات کے اسرار و رموز کو قرآن مجید کہہ کر واضح کرتا ہے وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. زوالوجی یعنی علم حیوانات کے اسرار و رموز کو قرآن مجید کہہ کر واضح کرتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
نیچرل ہسٹری، تاریخ طبیعی کے اسرار اور رموز کو یہ قرآن مجید کہہ کر واضح کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ کیمسٹری، علم کیمیا کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ زراعت کا علم اور اس کے اصول و آداب پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے قرآن مجید نے کہا كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ ایمبریو فیٹس، جنین کے مسائل یعنی رحم مادر میں پلنے والے بچے تخلیق کے کن مراحل سے گزرتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ خورد و نوش کے آداب اور اس کا علم بتلاتے ہوئے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ حفظان صحت کے اصول و آداب بیان کر کے امت کی رہنمائی کی کہ جن چیزوں کے کھانے پینے سے بے حیائی و بیماری، مدہوشی یا گندگی کے زیر اثر آ جانے کا اندیشہ ہو ان سے بچا جائے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ غرض یہ کہ قرآن مجید نے ہر اس علم کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھایا جس کی ابن آدم نے تلاش و جستجو اور تحقیق و طلب کی، مگر افسوس آج جس قوم کے پاس یہ نسخہ کیمیا ہے وہی قوم تعلیم و تعلم کے میدان میں پیچھے بلکہ کوسوں دور ہے۔ سچ کہا تھا علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جنوب ہند کے مشہور شاعر مولانا ابو البیان حماد حفظہ اللہ فرمایا کرتے تھے گر قرآن کو ہم نے نہ چھوڑا ہوتا، گر قرآن کو ہم نے نہ چھوڑا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ لہٰذا اس مسابقے کے ذریعے ہم اپنی امت کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ دنیا و آخرت میں کسی بھی نوعیت کی ترقی ہو وہ قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین کہہ کر اس کی حقیقت اور سچائی بیان کی ہے۔ بقول شاعر سپہر اوج پر ہونے کی خواہش ہے اگر تجھ کو تو اٹھ قرآن کی منزل میں پھر سے زیادہ پیما ہو، اور بقول کسے ہم پہ دروازے کھلیں گے حکمت و دانش کے، ہم پہ دروازے کھلیں گے حکمت و دانش کے، ہو گئی جب آشکارا حکمت قرآن پاک۔ اخیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول نقل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کہا کرتے تھے من اراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خير الاولین والآخرین۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے کیونکہ اسی میں اولین و آخرین کا سارا علم موجود ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید میں موجود وسیع تصور علم کو سمجھنے اور قرآن مجید میں غوطہ ہونے کی توفیق، سعادت اور خوشبختی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔